بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اگرچہ قرآن میں وہ احکام نازل نہ ہوتے جن پر عمل کرنا ہم کو فرض بتایا گیا ہے کہ ان پر عمل کرنا تم کو فرض ہے، تو ہم بھی قرآن کو صرف برکات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر بار بار صرف تلاوت کی اہمیت بتاتے۔ سوچو تو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بات وہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایسے احکام نازل ہو گئے ہیں جن کی اتباع ہمارا فرض ہے، جن پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت میں ایسے منافق کاری ہوں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان پہ لعنت کرے گا، جب وہ پڑھیں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو تو خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے، جب وہ پڑھیں گے کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو تو خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ ہم اس کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے، ہم بالکل بھی قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھے جانے والی واحد دنیا کی کتاب ہے۔ دوسری کسی کتابوں کو اتنی عزت حاصل نہیں، اللہ معاف کرے، دوسری کسی کتاب کے ساتھ ہم نے یہ کھلواڑ نہیں کیا جو قرآن کے ساتھ کیا۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ کیسے؟ جانیں گے تو مانیں گے، جب جانتے نہیں، آیات عذاب چالو رہتا ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ، آیات عذاب چالو رہتا قرآن میں، ہم پڑھتے جاتے عذاب کی آیت پڑھتے، سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے آیات عذاب جب آتی نا تو اس کے واسطے سب سے پہلے ایسا ہے کہ اللہ سے دعا کرو، جہنم سے پناہ مانگو، عذاب سے پناہ مانگو، رک کے ڈرو، اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ اور جب جنت والی خوشخبری والی آیت آتی نا تو خوشی کا اظہار کرو، جنت کے واسطے دعا کرو۔ یہ سب کیفیت کب ہوں گی؟ نہیں سمجھیں گے تو ہوں گی، یا سمجھیں گے تو ہوں گی۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں، ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔